رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاحمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر، النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی البتی التہامی العجازی العربی الرسول المزدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ، سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک بقرآن المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. ایک سلوات پڑھتے ہیں. قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جسے میں نے آپ کے سامنے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے. خداوند عز و شرف اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ خریدار ہے مومنین سے ان کے نفسوں اور ان کے مال کا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے معاملہ ہو رہا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. یقتلون فیقتلون، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے تورات میں بھی وعدہ کیا ہے اور انجیل میں بھی وعدہ کیا ہے. یہ کوالٹی بیان کی گئی ہے ان لوگوں سے، ان لوگوں کی اور ان صاحبان ایمان کی کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اس معاملے کو انجام دیا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا نفس نہیں رکھا، اپنے مال کو اپنا مال نہیں رکھا، بلکہ سب اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ جس کے بدلے میں قدرت نے انہیں مالک جنت قرار دیا. یہ دنیا کہ جہاں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے اور سبب خلقت بھی بیان کیا، وجہ خلقت بھی بیان کیا، کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو بس اسی وجہ ایسے ہی کہ فالتو بیٹھے ہوئے تھے، سوچا کچھ پیدا کر دیا جائے تو تمہیں پیدا کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. احسبتم انا خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بلا وجہ پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے ایک سبب کے تحت، ایک مقصد کے تحت تمہیں وجود عطا کیا ہے اور تمہیں ہم اس عالم وجود میں لے کر کے آئے اور تمہیں یہ شرف بخشا ہے کہ سب کچھ ہم ہی نے پیدا کیا ہے، ہم ہی نے خلق کیا ہے. لیکن تمہیں یہ شرف بخشا کہ تمہیں اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کا مرتبہ، شرف تمہیں بخشا ہے اور کسی دوسری مخلوق کو نہیں. ایک بات اور واضح ہونی چاہیے کہ ہر انسان اس حوالے سے خوش بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہم ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں. لیکن یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے نہیں بھیجا ہے. کوئی بھی انسان ہو وہ اشرف المخلوقات بن کے نہیں آیا ہے،
بلکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بننے کی ایبلٹی صلاحیت دے کے بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے بنا کے بھیج دیا۔ آپ نبی تھوڑی ہیں کہ اللہ بنا کے بھیج دے گا، آپ امام تھوڑی ہیں کہ اللہ بنا کے بھیج دے گا۔ اللہ نے آپ کو بس ایک مخلوق اپنی ایسی بنا کے بھیجا کہ لا تعلمون شیئا، جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ ایک جنے ہوئے خون سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، جنے ہوئے خون سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، گندا نجس خون، بدبودار خون سے ہم نے تمہیں وجود میں، اور اس کا تذکرہ بھی قدرت نے کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان جب بھی یاد رکھنا چاہتا ہے تو اپنے اچھے ماضی کو یاد رکھنا چاہتا ہے، برے ماضی کو کوئی یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ اور کیجئے گا، اپنی اچھی باتوں کو انسان یاد رکھنا چاہتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اپنے حافظے میں، اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اپنے برے ماضی کو نہ کوئی یاد کرتا ہے نہ کوئی تذکرہ کرتا ہے، لیکن خدا بار بار یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کائے سے کیا ہے۔ اب جس چیز سے بھی پیدا کیا اب تو ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، اب ہمیں یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں کائے سے پیدا کیا، جنے گندے بدبودار خون سے پیدا کیا۔ علق کہتے ہی ہے نا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ جو ہم نے انسان کو پیدا کیا علق سے، تو علق کے معنی ہی ہے بدبودار جنا ہوا گندا گاڑھا غلیظ خون، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کب بتا اس لیے رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں تمہاری فطرت کو کہ جب کسی مقام تک پہنچ جاتے ہو تو اپنی اوقات بھول جاتے ہو، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا رہتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اللہ نے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنا کے نہیں بھیجا، ایسے ہی تھے تم، جاہل، کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا کی منزل میں تھے۔ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت، ایبلٹی، کوالٹیز دے کے بھیجی ہے۔ اب تم اگر ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے تو اشرف المخلوقات بن جاؤ گے، ورنہ جانور بھی نہیں رہنے دوں گا۔ غور کیجئے گا میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان صلاحیتوں کا استعمال کر لیا تو اشرف المخلوقات بنا دوں گا، اور اگر نہیں کیا تو جانور بھی نہیں رہنے دوں گا، حیوان بھی نہیں رہنے دوں گا، بل ہم ازل، اس سے گئے گزرے قرار پاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل یہ صلاحیت ہم نے تمہیں دے کر کے بھیجا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، اس دنیا میں انسان آیا، بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں، اچھا بہت کچھ پہنچانے کی کوشش انشاءاللہ رہے گی، اسی لیے تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے انسان کو بھیجا، مقصد خلقت کا ہم اس دنیا میں بھیج تو رہے ہیں، لیکن یہاں جا کے سکون تلاش نہیں کرنا، یہاں جا کے آرام تلاش نہ کرنا، یہاں جا کے اطمینان تلاش نہ کرنا۔ ہر انسان اسی کے حوالے سے بھاگتا رہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو سکون ڈھونڈیں، آرام ڈھونڈیں۔ قرآن نے متعدد مقامات پہ جبکہ یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اس دنیا کی تشبیہ دی گئی ہے ایگزامینیشن ہال سے۔ ایگزامینیشن ہال سکون کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اطمینان ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، آرام ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، آسائش ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایگزامینیشن ہال کہتے ہی ہے مشکلات و پریشانیوں کو، کہ جہاں انسان کا ذہن بھی پریشان رہتا ہے، بدن بھی پریشان رہتا ہے، اور ہر وقت انسان اس حوالے سے تشویش کا شکار رہتا ہے کہ کہیں کوئی سوال مس نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سوال بھول جاؤں، یاد نہ آئے، یا کوئی سوال ایسا پوچھ لیا جائے کہ جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ تو وہ سکون کا ماحول نہیں ہے، آرام کا ماحول نہیں ہے۔ اسی سے ایک سوال کا جواب اور قدرت نے حل کر دیا کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی مشکل، پریشانی میں مبتلا، روزہ رکھ رہے ہیں پھر بھی پریشانی میں مبتلا، حج کرنے جا رہے ہیں پھر بھی پریشان، سارے نیک کام کر رہے ہیں پھر بھی پریشانیوں سے گھرے ہوئے۔ بے توجہ رکھیے گا، یہ انسان اعتراض کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ وہ سوال بھی کرتے ہیں، مولانا بتائیے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وہ بتا دیجئے کہ مشکلات سے نکل آئے۔ آ کیسے سکتے ہیں آپ نکل کے مشکلات سے، جبکہ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی کا نام ہے۔ توجہ رکھیے گا، کھیتی کا نام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک فارمر، ایک کسان جب کھیت لیتا ہے تو اس میں وہ سکون کی جگہ، آرام کی جگہ نہیں، پہلے وہ جسے کہہ لیے کھیت جوتے گا، پھر اس کے اندر بیج ڈالے گا، اور پھر اس کی پانی آبیاری کرے گا، اور پھر اس کی حفاظت کرے گا، پھر وہ فصل بڑی ہوگی، اور خالی اتنے سے کام نہیں بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی، کہیں جانور کوئی دوسرے آ کر کے آپ کی اگائی ہوئی کھیتی کو چر نہ جائیں۔
ورنہ ساری محنت برباد ہو سکتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس کا مزہ آپ کو اس وقت ملے گا کہ جب کھیتی کٹ جائے۔ توجہ رکھیے، اور یہ کھیتی یہاں کٹنے والی نہیں ہے، وہاں کٹنے والی ہے۔ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سکون وہاں ہے، آرام وہاں ہے، چین وہاں ہے۔ ہم اور اگر آپ سکون اور چین یہاں ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ہماری حماقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، الدنیا مزرعۃ ایگزامینیشن ہال، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو اس حوالے سے ذہن انسانی کو متوجہ کر رہی ہیں کہ یہ دنیا جسٹ لائک ایگزامینیشن ہال۔ اور جانتے ہیں آپ، اب ایک بات اور آ گئی یہ بات، حالانکہ ارادہ بالکل نہیں تھا، ادھر مڑ گئی اسٹیئرنگ، تو اب تھوڑا سا ادھر سن لیجیے آپ۔ ایگزامینیشن ہال سے جو ہے، نہیں مطمئن نہیں، زیادہ نہیں ہے، میں گھوم کے آنا واپس آتا ہے مجھے۔ ایک سال بعد پڑھتے محمد ایگزامینیشن ہال سے تعبیر کیا کہ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، ایگزامینیشن ہال کا ایک بنیادی ترین اصول ہوتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ علماء نے جو بیان کیا میں صرف پہنچا رہا ہوں امانت کے عنوان سے، کہ ایگزامینیشن ہال کے ذریعے سے کے عنوان سے دنیا کو تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایگزامینیشن ہال کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے نوجوان بھی بیٹھے اگر میری بات سمجھ رہے ہو تو ایگزامینیشن ہال کا ایک بنیادی ترین قانون ہے، بنیادی ترین جسے کہہ لیجئے اصول ہے، کہ جسے اگر کوئی فالو نہ کرے تو لاکھ پیپر آتا ہو، لاکھ سب کچھ پڑھ چکا ہو، لاکھ سالے سوالوں کے جواب معلوم ہو اسے، ایگزامنر کان پکڑ کے آپ کو باہر نکال دے گا۔ اگر اس بنیادی ترین اصول کو آپ نے فالو نہیں کیا تو وہ بنیادی ترین اصول کیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں نگاہ اپنے پرچے پہ ہونی چاہیے۔ اور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایگزامینیشن ہال میں نگاہ اپنے پرچے پہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، بغل والا کیا لکھ رہا ہے، ادھر والا کیا لکھ رہا ہے، پیچھے والے نے کیا لکھا، آگے والا کیا لکھ رہا ہے۔ اگر دیکھنا شروع کیا تو کوئی عذر خواہی آپ کا ایگزامنر قبول نہیں کرے گا کہ نہیں ہم خالی دیکھ رہے تھے، ہمیں سب آتا تھا، ہمیں سب معلوم کو آیا کرے، پہلے باہر نکلو۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ کان پکڑ کے آپ کو باہر نکال دے گا۔ اصول ہے، یہ پہلا اصول ہے کہ اس کو آپ کو ہر حال میں فالو کرنا ہے، نہیں کیا تو باہر نکال دیے جائیں گے۔ قدرت نے بھی اس دنیا کو ایگزامینیشن ہال سے تعبیر کیا ہے، اپنے نام اعمال کو دیکھو، دوسروں کے نام اعمال کو نہ دیکھو۔ اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ اچھا کر رہا ہے، یہ جماعت میں آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ مسجد میں شرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ مستحبات پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ بغیر اذان کے نماز پڑھ لیتا ہے، وہ بغیر اقامت کے، اور یہ جو ہے روزہ جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے کھول لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنا اعمال دیکھو، قبر میں پہنچو گے تو وہاں کرام الکاتبین تمہارا دفتر کھولیں گے، پڑوسی کی قبر کے بارے میں تم سے سوال نہیں کریں گے۔ سلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ اصول ہے، اس کو فالو نہیں کیجئے گا تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا کا ایگزامینیشن، اور یہ معاملہ یہ ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے، مشکلات میں شکار کر لے کہ یہ مشکل آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی۔ ایک تصور اگر انسان قائم کر لے کہ ہم اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئیں تو کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہ رہے، اور اسی بنیاد پہ اللہ سے انسان راضی نہیں ہو پاتا، ہمیشہ شکوہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ رونا، زبان سے نہیں کہتا اللہ کے بارے میں کچھ بھی، لیکن دل میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیتا ہے۔ اور سوچنے والے سوچتے ہیں، ایسا نہیں، کبھی کبھی زبان پہ بھی ان کی بات آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ محتاط ہیں تو سوچ لیتے ہیں، زبان سے بیچارے کچھ نہیں کہہ پاتے۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، جناب بہلول دانا، نام سنا ہے نا ان کا، ایک نبی کے امام کے جلیل القدر صحابی، 7ویں امام، 6ٹھے امام کے شاگرد، 7ویں امام کے صحابی بہلول دانا، اپنے زمانے میں قاضی القضات، سب سے بڑا عہدہ ہارون رشید کے مملکت میں، حکومت میں سب سے بڑے عہدے پہ، جو ان کی عدالت تھی، جو ان کی جوری سسٹم تھا، اس میں سب سے بڑے عہدے پہ فائز قاضی القضات، خالی قاضی نہیں تھے، قاضی القضات، یہ عہدہ۔ اور اسی زمانے میں ہارون نے یہ کوشش کی کہ جتنے بھی فقہاء ہیں اور جتنے بھی قاضی ہیں ان سے 7ویں امام کے قتل کا فتویٰ لے، اور اس نے فتویٰ لینا شروع کیا۔ تو اب جانتے ہی ہیں کہ سارے مسئلے کی جو جڑ ہے اور بنیاد یہی ہے کہ جب علماء بکنے لگے تو وہ قوم رہ نہیں جاتی، اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔
اور سب سے زیادہ بدنسبی پھیلتی ہے کہ جب علماء بکنے لگے. اب یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں اس طریقے سے بکتے تھے, آج بھی تھوڑا بہت ہے. اب میں تو نہیں کہہ سکتا. ایک صلوات محمد محمد. لیکن ویسے ایک بات کرتا ہوں, اسٹریٹ فارورڈ رہنا ٹھیک رہتا ہے, اس لیے کہ جب تک ہم برائی کو برائی مانیں گے نہیں تو سدھاریں گے کیسے؟ ہے کہ نہیں؟ جب تک ہم مانیں گے نہیں یہ غلط ہے تو اسے سدھاریں گے. جب اچھا ہے تو اچھی چیز کون سدھارتا ہے؟ غلطی کو غلط مانیں گے نہیں تو ہم سدھاریں گے کیسے؟ یہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے بھی جرات چاہیے, اس کے لیے بھی شجاعت چاہیے. اور جب تک شجاعت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی ہم اپنے عیب کو دور نہیں کر سکتے. جب تک ہم یہ تسلیم نہ کریں کہ ہمارے اندر عیب ہے, ہمارے اندر مرض ہمیں پتہ چل جائے, آپ کے بدن مریض ہے, ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہوں گے کہ بدن مریض ہے اور آپ اپنے کو دھوکہ دیتے رہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, تو بس تھوڑے دن کے بعد وہ مرض بڑھے گا, آپ کا جسم خراب ہو جائے گا اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ موت اور ہلاکت کی جسے کہیے ہلاک ہو جائیں گے اور موت کی نیند آپ سو جائیں گے. لیکن جب آپ پہلے ہی مرحلے میں مرض کو سمجھ کر کے, ابھی ابتدا ہے مرض کی, سمجھ کر کے اس کا علاج کر دیں, ٹھیک ہو جائیں گے, صحتیاب ہو جائیں گے. دیکھیے بولیے نہیں بولیے گا تو ادھر سے ادھر بات جائے گی, ٹائم لگے گا, مجھ سے مت ڈریے گا. ایک صلوات پڑھتے محمد والے. توجہ فرمائیے گا. بہلول دانا قاضی القضات کے عہدے پہ فائز, کتنا بڑا نام, کتنا بڑا وقار اور کتنا مرتبہ تھا ان کا. اور جب فتویٰ ان کے پاس بھی, جب قاضی القضات ہے تو ان سے بھی فتویٰ مانگا کہ آپ بھی فتویٰ دیجئے, تو انہوں نے وہ جو نامہ آیا تھا, خط آیا تھا ہارون کا, وہ پورا خط بھیج دیا امام کی خدمت میں. دیکھیے یہ ہم سے مطالبہ کیا گیا, جواب میں صرف جیم لکھ کر کے آ گیا. ایک عربی کے الفابیٹس میں سے ایک حرف جیم, جسے جا یا جیم جو کہیے, اردو میں جیم کہا جاتا ہے, عربی میں جا کہا جاتا ہے, تو وہ لکھ کر کے آ گیا. اب آپ غور کیجئے گا, یہ ایک لفظ لکھ کر کے آیا. انسان جب کسی مقام و مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے مقام و مرتبے کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے. انداز بدل جاتا ہے, عنوان بدل جاتا ہے, یعنی بالکل رکھ رکھاؤ سے دور دور بالکل سنبھلا سا بات بھی کرتا ہے. تو اب وہ اس سے پہلے گھر میں جیسے بھی بات کرتا ہو, باہر اس کے بات کرنے کا انداز بالکل جن کے کہہ لیے کہ بس ہر قدم کو پھونک پھونک کے رکھتا ہے. معاف کیجئے گا اگر کہیں نشیب ہو تو اس کے لیے میں کچھ کر نہیں سکتا. تو خیر یہ عنوان ہوتا ہے انسان کا, ایک عنوان ہوتا ہے انسان کا. لیکن آپ غور کیجئے, قاضی القضات کے فتوے پہ عہدے پہ فائز بہلول, وہاں سے لکھ کر کے آیا جیم. اس جیم سے جو مطلب نکالا ہے بہلول نے, اسے کہتے ہیں جنون, یعنی پاگل پن. یعنی انہوں نے اپنے وقار, اپنی عزت, اپنے احترام, اپنے منصب, اپنے عہدے کو لات مار دیا صرف امام کے قتل کا فتویٰ نہ دینا پڑے اس لیے. سب مان لیا. نتیجہ کیا ہوا کہ دوسرے دن ایک ڈنڈا لیا, دو ٹانگوں کے درمیان میں پھنسایا اور بغداد کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے جناب بہلول نظر آئے اور یہ کہتے ہوئے کہ بچتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا گھوڑا تمہیں لات مار دے. مشہور ہو گئے, یہ تو پاگل ہو گئے, یہ تو دیوانے ہو گئے. تو اب یہ محفوظ ہو گئے کہے سے کہ اب دیوانے ہو گئے تو ان سے فتویٰ نہیں لیا جا سکتا. اب فتویٰ نہیں لیا جا سکتا تو فتویٰ نہیں دینا پڑا. لیکن اسی دیوانگی میں کیسا کیسا درس کیا. دیکھیے میں نے گفتگو کہاں سے شروع کی تو ذہن میں رکھیے گا. شاہراہ پہ کھڑے ہوئے بغداد کی, چوراہے کے اوپر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کبھی آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کبھی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کبھی آسمان کی طرف, کبھی زمین کی طرف. یہ اشارہ کنٹینیو جناب بہلول کر رہے ہیں. ایک شخص, لوگ دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں کہ دیکھو اچھا خاصا آدمی پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. ایک شخص نے دیکھا, پوچھ لیا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جھگڑا چل رہا ہے, لڑائی چل رہی ہے, جھگڑا چل رہا ہے. کہا اچھا کس میں جھگڑا چل رہا ہے؟ کہا اللہ اور بندوں میں جھگڑا چل رہا ہے. کہا اللہ اور بندوں میں جھگڑا, اور لوگ ہنسنے لگے, مزاح ان کے ساتھ مزاح اڑانے کا. ہاں اللہ اور بندوں میں جھگڑا چل رہا ہے. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں سلو کروا رہا ہوں. اللہ اور بندوں میں جھگڑا چل رہا ہے, میں سلو کروا رہا ہوں. کہا اچھا, کہا کچھ کامیابی ہوئی؟ کہا 50%. کامیابی ہوئی؟ کہا 50%. کہا کیا کامیابی ہوئی؟ کہا وہ تو راضی ہے, یہ راضی نہیں ہو رہے ہیں. ایک جملے سے کتنا بڑا میسج دیا جناب بہلول. کہا وہ تو راضی ہے, ہر حال میں راضی ہے اپنے بندے سے, یہ راضی نہیں ہو رہے ہیں. اور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو راضی ہے ان سے, لیکن یہ اپنی رضایت, یہ کسی صورت سے اس سے راضی ہو کے نہیں دے رہے. وہی بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے, ہندوستان پاکستانی خبریں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی, کچی کچی خبریں, بارش ہوئی دھس گئی, یہ دھسی ہوئی قبر میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے, پیر ہلا رہے ہیں. اتنے میں دیکھا وہی شخص چلا آ رہا ہے, وہی شخص چلا آ رہا ہے. اس کو آتے ہوئے دیکھا, پھر آسمان کی طرف اشارہ, زمین کی طرف اشارہ, پھر شروع کر دیا.
اس نے مسکرا کے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ آج بھی کیا لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے؟ کہا ہاں آج بھی جھگڑا چل رہا۔ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ سلو کروا رہا ہوں۔ کہ کچھ کامیابی ہوئی؟ کہ ابھی بھی 50%۔ کہ ابھی بھی 50%۔ کہ اب کیا ہوا؟ کہ اب یہ راضی ہے، وہ راضی نہیں ہو رہا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآلہ ہے کہ نہیں؟ یہ ایک عنوان تھا۔ خیر میں آگے اپنی منزل کے اوپر کہ جہاں میں گفتگو کو لے کر کے آنا چاہتا تھا، اور فرمایا آپ نے تو یہ ہے ایک عنوان، اور واقعاً ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے کہ جنہوں نے ہر قدم پہ انسان کی رہنمائی کی ہے، اور واقعاً شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں اس شہزادی کا کہ جسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ جس نے مجلس کے عنوان سے ایک ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے اور ہمارا ایک ایسا انتظام کر دیا ہے کہ جہاں سے اکثر ایسا واقع ہوتا ہے کہ بہکے سے بہکا ہوا انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ یہ اس کا عنوان ہے، یہ اہل بیت کا کہ کرم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اس حوالے سے ایک صلوات پڑھتے محمد وآلہ غور فرما رہے ہیں آپ۔ تو یہ ہے ایک عنوان۔ تو اب میں آیت کی طرف پھر واپس لوٹتا ہوں۔ تو خداوند عالم اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہر لمحہ آزمائش ہے، یہ دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور انسان جب صبر و ضبط و تحمل سے کام لیتا ہے نا، میں آگے اپنی منزل کے اوپر، انسان جب اللہ کی جو مصیبتیں ہیں اور جو مشکلات اور پریشانیاں اس میں صبر و ضبط و تحمل سے کام لیتا ہے تو خداوند عالم اسے اختیار دے دیتا ہے، اسے مختار بنا دیتا ہے، اور بڑے سے بڑے مسئلے کو وہ آسانی سے سر کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ اتنا اختیار اور اتنا پاور اسے اللہ دے دیتا ہے۔ نہیں غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی آپ غور کیجئے کہ اہل بیت کی جو فضیلتیں ہیں ہم تک اور آپ تک پہنچی ہیں۔ کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا، مولا کائناتی کی ذات شخصیت کو لے لی کہ آپ نے جتنا بیان کیا اس کا 2 برابر دشمنوں نے لکھا ہے، غیروں نے لکھا ہے، 2 برابر اس کا غیروں نے لکھا ہے جتنا آپ نے لکھا ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ اب میرا ایک بنیادی ایک سوال ہے، اور جو بنیادی ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہم بیان کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ ہم تو انہیں مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے علماء نے اہل بیت کی عظمتوں، فضیلتوں، کمالات کو درج کیا تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ غیر کیوں اہل بیت کی فضیلت کو لکھ رہے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غیر کیوں فضیلت کو اہل بیت کی لکھ رہے تھے؟ علی بن ابی طالب کے ہر کمال کو انہوں نے لکھا، کیوں لکھا؟ کیا سبب ہے اس کا؟ کیا وجہ ہے؟ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو انہیں اہل بیت کی ذات میں بہت زیادہ دلچسپی، رغبت تھی کہ جس کی بنیاد پہ لکھ رہے تھے، یا پھر یہ علی کی ذات کا کمال تھا کہ دشمن بھی نظر انداز نہیں کر پاتا تھا اہل بیت کو۔ غور کیجئے گا، لاکھ دشمنی اور عداوت کے باوجود ان کو نظر انداز، روایت میں ہے کہ جب علی ابن ابی طالب گھر سے نکلتے تھے تو دشمن بھی وہ ٹھہر کے دیکھنے پہ مجبور ہوتا تھا، رک کے اسے دیکھنا پڑتا تھا علی کی ذات کو۔ توجہ رکھیے گا، زمانے گم ہو جاتی تھی، قدموں میں بیڑیاں پڑ جاتی تھی جب علی گزرتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ایک عنوان تھا مولا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے۔ وقت ٹھہر جاتا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ گیا ہوا وقت کسی کے لیے ہاتھ نہیں آتا، گیا ہوا بچوں کو سمجھایا جاتا ہے گیا ہوا وقت کسی کے لیے نہیں آتا، لیکن یہ تنہا شخصیت ہے کہ جس کے لیے گیا ہوا وقت پھر پلٹ کے آیا۔ یہ تنہا شخصیت ہے کہ جس کے لیے گیا ہوا وقت دوبارہ پلٹا ہے، دوبارہ پلٹا ہے۔ آ گئی یہ بات تو آپ کی جذبہ ولا کی تذکیر کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ تنہا یہی ایک شخصیت ہے کہ جس کے لیے سورج پلٹا، یہی ایک شخصیت ہے کہ جس کے لیے سورج پلٹا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے تو اسے کم لکھا ہے، علماء عامہ نے اس واقعے کو زیادہ نقل کیا ہے۔ تو ایک مورد نہیں ہے، کئی مورد ہے۔ ایک مورد رسول کے زمانے کا ہے، ایک مورد رسول کے زمانے کے بعد جنگ صفین کا واقعہ ہے، 2 واقعے اور 2 روایتیں، ایک جناب ام سلمہ سے، ایک جناب جویریہ سے۔ جناب ام سلمہ نے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت سورج پلٹا میں گھر میں موجود تھی، میں گھر میں تھی جب سورج، میرے گھر میں ایسا واقعہ ہوا، میں موجود تھی، نبی کا زانو، نبی کا انصر، علی کا زانو
اور نبی اب روایت کے جملے کے آرام کر رہے تھے، آرام نہیں کر رہے تھے بلکہ نزول وحی ہو رہا تھا۔ نبی علی ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے، عصر کی نماز باقی۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان سے سورج نیچے چلا گیا، دو پہاڑوں کے درمیان سے نیچے سورج چلا گیا، یعنی غروب ہو گیا، یعنی غروب ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک ناانصافی یہ کی ہے علماء نے بعض کہ انہوں نے کہا کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ علی کی نماز عصر قضا، سوچیے علی کی نماز عصر قضا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، نماز تو قضا ہو ہی نہیں سکتی جب تک انسان جان بوجھ کے قضا نہ کرے، ورنہ نماز قضا ہو نہیں سکتی۔ یاد رکھیے گا، یہ دیکھیے مسئلہ جو ہے میں آپ کو واضح کر دوں۔ کہا جا رہا ہے علی کی نماز قضا ہو گئی، علی کی نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی، کسی کی بھی ہو، چاہے ہماری ہو چاہے آپ کی، ہم جان بوجھ سے کرتے ہیں قضا، ورنہ نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ کوئی عذر نہیں ہے قضا ہونے کا، کوئی سبب نہیں ہے قضا ہونے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی دو کیفیتیں، ایک حالت اضطرار کی نماز، ایک حالت اختیار کی نماز۔ غور کیجئے گا، تھوڑا سا توجہ رکھیے، انشاءاللہ آپ کی جذبہ بلا کو آپ کو تسکین پہنچے گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا صبر سے کام لیجئے، کچھ اتھینٹک باتیں بھی سنا کیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ورنہ T20 تو مجھے بھی کھیلنا آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دو طرح کی نمازیں ہوتی ہیں، ایک حالت اختیار کی نماز، ایک حالت اضطرار کی نماز۔ یہ مسئلہ شرعی ہے، ہمارے یہاں تمام علماء کیا، تمام فقہ میں جتنی بھی فقہ سب کے یہاں ایک ہی فتویٰ ہے کہ دو طرح کی نماز، حالت اختیار کی نماز اور حالت اضطرار کی نماز۔ حالت اختیار کی نماز کیا ہے کہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ کھڑے ہوئیے، نماز جیسے پڑھی جاتی ہے، جو رول ریگولیشن جو قانون بیان کیے انہیں فالو کیجئے، نماز پڑھیے۔ اب حالت اختیار میں آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے، جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھیے، یہ ہے حالت اختیار کی نماز۔ حالت اضطرار کی نماز کیا ہے؟ کیا جہاں مجبوری میں آپ پھنس گئے، مثلا بدن نجیس سے پانی نہیں مل رہا تو کیا نماز قضا کر دے؟ شریعت کہتی نہیں، ہرگز نہیں نماز قضا کیجئے، ایسے ہی پڑھ لیجئے، آپ نجیس ہے ہوا کرے پڑھ لیجئے، نماز قضا نہیں ہوگی نماز آپ کی۔ نجاست کے عالم میں یہ ہو گیا۔ اب رہ گئی بات ہندوستان اور پاکستان میں جو لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی جگہ کیا کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے آسانی، تو یہی بہت ہے۔ اب انسان کھڑا ہوا ہے، نہ ہل سکتا نہ ڈول سکتا، نماز کا وقت جا رہا ہے، اگلا اسٹیشن آئے گا، نماز قضا ہو چکی ہوگی، کیا کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے ایسے ہی کھڑے کھڑے نماز پڑھو، بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، نہیں کر سکتے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ کچھ نہیں کہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، اتنا بندے ہوئے کہ آنکھوں کی پتلیوں کو ہلا سکتے ہو؟ اور چیزیں میں کیا کروں، آنکھوں کی پتلیوں کو ہلا کر سکتے ہو؟ آنکھوں کی پتلیوں کو ہلا کے نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنا واجب، پڑھو جیسے بھی ہو پڑھو۔ توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ نماز قضا نہیں ہوتی کسی بھی عنوان سے، ہر حال میں نماز۔ اب یہ ہم جان بوجھ کے قضا کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز قضا کرتے ہیں تو دو طرح کی نماز، ایک حالت اضطرار کی، ایک حالت اختیار کی۔ جب حالت اختیار ہے تو جیسے نماز پڑھی جائے ویسے پڑھیے، حالت اضطرار ہے تو ٹھیک ہے، جو جس عنوان سے بھی پڑھ سکتے، جتنا کر سکتے اتنے میں نماز پڑھنی ہے۔ آپ سوچئے یہ مسئلہ ہمارے جیسے چھوٹے سے مولوی کو معلوم، حضرت علی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن نہیں، یہ مسئلہ مجھے معلوم، حضرت علی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی نماز قضا ہو گئی۔ علامہ قندوزی، کتاب کا نام ینابیع المودہ، ہمارے نہیں عالم دین، انہوں نے لکھا کہ علی کی نماز قضا نہیں ہوئی بلکہ علی نے اشاروں سے نماز عصر کو ادا کر لیا تھا۔ علی نے اشارے سے نماز کو ادا کر لیا تھا۔ توجہ رکھیے گا میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا ادا کر لیا تھا تو جب ادا کر لیا تھا تو سورج پلٹانے کی کیا ضرورت؟ بھئی ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی جب ادا ہو گئی نماز، علی ابن ابی طالب کی نماز پڑھ چکے تھے تو یہ دوبارہ سورج کیوں پلٹایا گیا کہ نماز علی پوری کرے؟ میں غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس میں کہیں سے شریعت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ محبت کا مسئلہ ہے۔ غور کیجئے میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اس میں شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں محبت کا مسئلہ ہے۔ روایت کے جملے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو خدا تم سے گفتگو کرتا ہے، نماز پڑھتے ہو تو تم بولتے ہو خدا سنتا ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ خداوند عالم نے سورج کو اس لیے پلٹایا تاکہ
محبوب بول سکے اور محب سن سکے. کیجئے گا. اور دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی, دوسری وجہ بیان کی کہ اس لیے سورج کو پلٹایا کہ اگر علی کی یہ ایک ہی نماز حالت اضطرار والی رہ جاتی تو حالت اضطرار والی نماز ہو نماز لیکن کہلاتی ناقص نماز ہے, کہلاتی ناقص نماز ہے. اگر یہی حالت اضطرار والی نماز علی کی رہ جاتی اور سورج نہ پلٹتا تو مورخ کو ایک موقع مل جاتا علی کے کردار میں انگلی رکھنے کا کہ یہ نماز علی کی ناقص تھی, پوری نہیں ہوئی. خدا نے آواز دی میں تمہیں ڈاٹ برابر بھی موقع دینے والا نہیں ہوں. سورج پلٹا دیا تاکہ علی کی نماز کامل ہو سکے. ایک ڈاٹ برابر بھی تمہیں موقع دینے والا نہیں. لہذا سورج پلٹایا گیا کہ علی کی نماز پوری ہو سکے. اب ایک سوال اور, میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو دشمنی اور محبت والی بات عرض کی تھی, کہنے والے نے کہا کہ جناب والا سورج پلٹا, علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھی, تو اس میں یہ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے نہیں پلٹا تھا بلکہ یہ نبی کی دعا سے پلٹا تھا. روایت کی بھی یہی جملے ہیں, روایت کی بھی جملے, ہمارے یہاں جو روایت ہے اس میں بھی یہی ہے. البتہ 6-7 موقع, 3-4 موقع پہ پڑھتا ہے نماز. مسجد رد الشمس بھی ہے, جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا, وہاں کے اوپر کئی مرتبہ پڑھتا ہے. یہ مورد وہ تھا کہ جہاں نبی کی دعا سے پلٹا ہے تو نبی کی دعا سے پلٹا. اس میں علی کا کون سا کمال, توجہ رکھیے گا. بے شک قبول کیا کہ نبی کی دعا سے پلٹا, لیکن یہ تو طے ہے نا کہ پلٹا تو علی کے لیے, یہ تو کنفرم ہے نا. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. پلٹا تو علی ابن ابی طالب کے لیے. نہ جانے کتنے بڑے بڑے صحابہ اکابرین اس وقت موجود تھے اور نہ جانے کتنی کتنی نمازیں انہوں نے قضا کی ہوں گی. کوئی ایک تو مورد ایسا دکھاؤ کہ نبی نے اس کے لیے بھی دعا کر کے سورج پلٹایا ہو. یہ جگہ میں کیا ہے کہ نہیں, یہ تو کنفرم ہے نا کہ پلٹا علی ابن ابی طالب کے لیے. تاریخ میں نبی کا 2 پلٹانا ہمیں نظر آیا, 2 پلٹانا. یا سورج پلٹایا ہے علی کے لیے یا کسی کو سورہ برات کے ساتھ پلٹا لیا. ہے کہ نہیں, 2 ہی پلٹانا مجھے نظر آیا. اچھا عجیب بات یہ کہ پلٹایا, نبی نے پلٹا لیا. سورہ برات دی کا جاؤ سنا کیا پلٹا لیا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, میرے معبود یا نبی اللہ, پلٹا رہے, قرآن کی تلاوت ہی تو کرنی ہے. وہاں جا کے کفار و مشرکین کے درمیان میں سورہ برات سنانا ہی تو تھا. تفسیر تو نہیں نہ بیان کرنی تھی, شرح تو نہیں نہ کرنی تھی, اس کا ایکسپلینیشن تو نہیں نہ بیان کر, کچھ نہیں کرنا تھا. خالی جا کے مینوان جیسے نازل ہوئی سورہ برات ویسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے سنا دینا تھا اور بس. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, بس اتنا ہی کرنا تھا, کچھ نہیں کرنا تھا. لیکن پھر بھی خدا نے پلٹا لیا اور پلٹا کے بتایا کہ سمجھ لو جو میری نگاہ میں قرآن کی تلاوت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ وارث قرآن کہاں سے ہو سکتا ہے. ایک نہیں ہے, ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اور نزول, یہ سورہ بھی سورہ برات تھا. برات کے معنی کیا ہوتے ہیں, میننگ کیا ہے برات کے معنی. اب یہ برات نہ جانتے ہوں آپ, لیکن ایک لفظ بہت اچھے سے جانتے ہیں, اسی کا ہم فیملی ہے, اسی کی فیملی میں سے ایک لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے جو آپ تولا, اور یہ نام ہم جانتے ہیں. اس کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں, بولتا تو سبھی ہے, بزرگ ماشاءاللہ سے جانتے ہوں گے. ایک لفظ اور بولا جاتا ہے ہمارے یہاں, شب برات. یہ بیچارہ بگڑ گیا, شب برات ہو گیا. کس کی شادی ہوئی اس شب میں اللہ ہی جانتا ہے. برات نہیں ہے بھائی, وہ شب براعت ہے. شب براعت ہے. برات کے معنی کیا ہوتے ہیں, برات کے معنی ہوتے ہیں بیزاری, برات کے معنی ہوتے ہیں چھٹکارا. اس کو شب برات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چھٹکارے کی رات ہے. کاہے سے چھٹکارے کی رات, عذاب قبر سے, فشار محشر سے, گناہوں سے, اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کی رات ہے, اس لیے اسے شب براعت کہا جاتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور اسی سے بنا ہے سورہ براعت. براعت کے معنی کیا ہوتے ہیں, بیزاری کرنا, بیزاری کرنا. توجہ رکھیے گا. اب یہ جو سورہ براعت ہے اس کے اندر تھا کیا, شرک سے بیداری, بت پرستی سے بیداری, اصنام کے سامنے سر جھکانے سے بیداری, کفر سے بیداری, یہی تو تھا. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو اب وہاں جا کے سورہ براعت نہیں سنا
سنانی تھی، بلکہ شرک سے بیداری کا اعلان، کفر سے بیداری کا اعلان، بت پرستی سے بیداری کا اعلان کرنا تھا۔ اور یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو زیادہ تجربہ ہے کہ تبلیغ اسی کی زبان سے اچھی لگتی ہے کہ جو خود کبھی نہ کیے ہوئے ہو۔ چیزیں میں کیا کر رہا ہوں، اتنی بات کسی کی، کوئی عالم دین آ کے بیٹھے کسی حوالے سے منع کرے، روکے ٹوکے، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ خود کرتے ہیں اور ہم سے کہہ رہے نہ کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ خود کرتے ہیں اور ہم سے کہہ رہے نہ کرو، عجیب بات ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ کوئی قبول نہیں کرے گا کہ پہلے خود عمل کیجئے پھر اس کے بعد آ کے کہیے، یہ گنوان ہوتا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے گا، نبی اور اللہ اسے کیسے بھیج سکتا تھا کہ جس نے خود 65 سال بت پرستی کی ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کسی ایسے کو بھیج دیتا تو کفار و مشرکین کہتے نا کہ آپ آئے ہیں شرک و بت پرستی سے بیداری کا اعلان کرنے کے لیے، 65 سال تک ہماری ہی سب میں کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ لہذا اللہ نے کہا کوئی ویسا جائے کہ جس کے دامن پہ ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کا ایک دھبا نہ پایا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہ ایک مورد ہے کہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی کا سر اور علی ابن ابی طالب کا زانو اور نزول وحی، اور ادھر وہی تمام ہوئی، نبی اٹھے، دیکھا تو وقت جا چکا تھا، کہا یا علی تمہاری نماز؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز اشارے کے ذریعے سے پڑھ چکا تھا۔ اور ادھر یہ نبی نے جملہ کہا اور ادھر علی ابن ابی طالب نے جملہ کہا، نبی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا، میرے معبود یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک ہی نماز صحیح ناقص رہ جائے؟ اے میرے معبود اس سورج پلٹا دے تاکہ علی ابن ابی طالب نماز پڑھ سکے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک گھڑگھڑاہٹ سنی، ایک ہمہمہ سنا، 2 پہاڑ کے درمیان سے سورج ایسے نکلا اور اس آواز اور شور کے ساتھ نکلا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی آقا سے بھاگے ہوئے غلام کو زنجیروں سے جکڑ کے لایا جا رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل اس طریقے سے نکلا۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا، چونکہ وقت کے درمیان میں گفتگو ختم کرنی ہے، 2 مجلسیں بہرحال آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے حوصلے کی داد کہ اسی اعتبار سے دونوں مجلسوں کا آپ حضرات سماعت کیا، خدا عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ بھی ہے جناب جوہریہ کا کہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، کربلا کے مقام کے اوپر جب پہنچے ہیں تو وہاں کے اوپر فوج نے اردو کی، یعنی ٹھہری فوج، لشکر یہاں کے اوپر رکتا ہے اسے اردو کہا جاتا ہے، فوج نے اردو کی۔ مولا کائنات نے کہا کہ جسے نماز پڑھنی ہو یہاں پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر نماز نہ پڑھی جائے، آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے کسی اور مقام کے اوپر نماز پڑھی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں میں یہیں پڑھوں گا، مولا نے کہا میں یہاں نہیں پڑھوں گا، اور یہ کہہ کے گھوڑے پہ بیٹھے اور آگے بڑھ گئے۔ جوہریہ کہتا ہے کہ میں ہمراہ ہو لیا علی ابن ابی طالب کے کہ جہاں علی نماز پڑھیں گے وہیں میں بھی نماز پڑھوں گا، وہیں میں بھی نماز پڑھوں گا۔ پیچھے پیچھے میں تھا، آگے آگے علی ابن ابی طالب۔ کچھ دور چلنے کے بعد جوہریہ کہتا ہے میں نے محسوس کیا کہ سورج نیچے چلا گیا، یعنی ڈوب گیا، اور جیسے ہی سورج ڈوبا میں جانتا تھا کہ علی زور کی نماز پڑھ چکے ہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا علی کی نماز نہیں ہوگی، سورج ڈوب جائے گا اور علی کی نماز مکمل نہیں ہو پائے گی۔ جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا ویسے ہی علی ابن ابی طالب مڑے اور مڑ کے آواز دی جوہریہ کیا مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ اور یہ کہہ کے میرے مولا نے اشارہ کیا، سورج پہاڑ کے درمیان میں سے اس طریقے سے نکلا کہ جیسے کسی آقا کے بلانے کے اوپر غلام دوڑا ہوا چلا آ رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل بس میں نے اپنی گفتگو کو یہیں کے اوپر سمیٹ دیا۔ انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں کل آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کروں گا، لیکن کل ایک مخصوص مجلس بھی ہے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے، لہذا کوشش ہوگی کہ بیوی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو سکے اور ان کی بھی باتیں اور ان کے حوالے سے ہم تک وہ کہ جناب زینب کیا تھیں، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا عنوان کیا تھا، ان کی عظمت کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، یہ بھی ہمیں معلوم ہو سکے۔ صرف مصائب تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں، فضائل کے حوالے سے بھی کیا اہمیت تھی ان کی اہل بیت کی نگاہ میں۔ بس میں نے گفتگو کو
تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی، علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت سیدھے سیدھے کربلا کی ہی عکاسی کر رہی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور کا تذکرہ یہ آیت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ 2-3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، کہ اللہ خریدار ہے مومن سے ان کی جان اور ان کے مال کا۔ جان کا تذکرہ پہلے اور مال کا تذکرہ بعد میں ہے، جبکہ قرآن میں ان دونوں لفظوں کو متعدد مقام پہ اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن ہر جگہ مال کا تذکرہ پہلے ہے، جان کا تذکرہ بعد میں ہے۔ مال کا تذکرہ پہلے ہے، جان کا تذکرہ بعد میں، لیکن اس آیت میں اللہ نے جان کا تذکرہ پہلے کیا اور مال کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ اور یہ تنہا کربلا میں ہوا تھا کہ پہلے جانیں لی گئی ہیں، قتل کیا گیا ہے، اور پھر مال لوٹا گیا ہے، پھر مال لوٹا گیا۔ اور دوسری خصوصیت کہ جو قاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یقتلون فیقتلون، کہ جو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یہ کربلا کا ہی واقعہ ہے کہ جہاں کے اوپر جو جانثار گیا ہے صرف اور صرف لڑ کے واپس نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو حسین کے اوپر فدا بھی کر دیا، حسین کے اوپر اپنی جان اس نے نچھاور بھی کر دی۔ بس عزیزان گرامی، ہاں واقعاً سوچنے والی بات ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ، بے شک حسین امام ہیں، معصوم ہیں، تو کیا یہ سارا کریڈٹ، پورا کریڈٹ امام کو ہی جاتا تھا کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں ان لوگوں کو جمع کیا ہے؟ نہیں، اس میں ایک صنف کا اور بہت بڑا حصہ ہے کہ اگر اسے نکال دیا جائے تو حقیقی کربلا نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ وہ ہے وہ مائیں کہ جنہوں نے کربلا میں اپنے بچوں کی قربانی پیش کی۔ حسین نے جو کردار شادی کی تھی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ ماؤں کا کیا جذبہ تھا۔ عورت صنف نازک ہوتی ہے اور اس کی قوت برداشت مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر وہ برداشت نہیں کر سکتی اور اس کی قوت برداشت سب سے کم ہو جاتی ہے، جب اس کی اولاد کے اوپر آنچ آ جائے۔ جب تک اس کی اولاد پہ آنچ نہ آئے تب تک وہ ہر مرحلے کو سر کر سکتی ہے، لیکن اگر اولاد پہ آنچ آ جائے تو ایک ماں کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتی۔ جناب حاجرہ کا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا، کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، شیطان نے آ کے کہا جناب حاجرہ سے کہ حاجرہ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے؟ انہیں قتل کرنے کے لیے۔ سمجھ گئی شیطان نے لعنت بھیج کے بھگا دیا، لیکن چونکہ ماں تھی بے چین ہو گئی، مضطرب رہی جب تک کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے واپس نہ آ گئے۔ اور جب واپس آئے ہیں تو صرف گلے پہ خنجر کا نشان دیکھا تھا حاجرہ نے، گلے پہ خنجر کا نشان۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ اس خنجر کے نشان کو دیکھنے کے بعد حاجرہ ایسی مریض ہوئی اور اسی مرض میں اس دنیا سے چلی گئی، صرف یہ سوچ سوچ کے کہ اگر دمبا نہ آتا تو اسماعیل کا کیا ہوتا۔ یہ سوچ سوچ کے جناب حاجرہ اس دنیا سے چلی گئی، مریض ہوئی اور اس دنیا سے چلی گئی، صرف یہ سوچ سوچ کے۔ سوچئے کربلا کی ماؤں کا کیا عنوان ہے۔ آپ دیکھیے کہ خیموں میں جھانک کے کہ کربلا کی مائیں کیسی ہیں، کربلا کی مائیں کیسی ہیں۔ جناب قاسم جو میدان کربلا میں گئے ہیں لڑنے کے لیے، تاریخ نے لکھا ہے نا کہ لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسین جب اپنی ابا کے دامن میں جناب قاسم کے لاشے کو سمیٹ کے خیمے تک لائے اور لا کے جناب زینب کو آواز دی، اے زینب قاسم کا لاشا لے جاؤ، لیکن خیال رکھنا فروا نہ دیکھنے پائے، اس لیے کہ ماں اس عالم میں اپنی اولاد کو دیکھ نہیں سکتی، فروا نہ دیکھیں۔ لیکن ادھر خیمے میں لاشا آیا، سب سے پہلے جو جناب قاسم کے لاش پہ پہنچا خود جناب فروا تھی۔ اپنے لال کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، روایت کے جملے کے ایک ہاتھ جناب قاسم کے لاشے پہ رکھا، سر سجدے میں رکھا اور آواز دی، میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کر لی۔ یہ تھا کردار جناب قاسم، جناب ایک ماں کا کردار۔ کس کس کا بیان کیا تھا؟ خیر، جناب ام فروا تو خاندان بنی
بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والی تھی. اگر ان کا یہ کردار تھا تو شاید سوچنے والا سوچے کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. آئیے انصار میں دیکھ لیجئے, ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو کہ جو ابھی جس کی شادی ہوئی ہے اس سے وصیت کر رہی ہے, میرے لال کل حسین پہ قربانی کا دن ہے, اے میرے لال خیال رکھنا, میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنے خون میں نہایا ہوا دیکھوں, اپنے خون میں نہایا ہوا دیکھوں. وہب قلبی پلٹ کے اپنی بیوی کو دیکھا, بیوی نے آواز دی, مجھے کیا دیکھ رہے ہیں, جو آپ کی ماں کا حکم ہے وہی میرا بھی منشا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے مولا پہ اپنی جان قربان کیجئے. عزیزان گرامی, صبح نمودار ہوئی, وہب کو اجازت ملی, آئے میدان کربلا میں, لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے. جب اپنے خون میں پورے طریقے سے ڈوب گئے جناب وہب تو واپس آئے خیمے میں, اور ماں کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے, مادر گرامی میں آپ کا حکم بجا لایا, دیکھیے آپ کا بیٹا اپنے خون میں نہا کے آیا ہے. ماں نے منہ پھیر لیا, وہب میں نے تمہیں زندہ واپس آنے کے لیے نہیں کہا تھا, میں تمہاری لاش دیکھنا چاہتی تھی. وہب قلبی دوبارہ میدان میں آئے, لڑتے لڑتے ایک موقع وہ بھی آیا کہ زمین پہ آئے, اشقیاء نے سر کو قلم کیا, وہب کی ماں کے خیمے کی طرف یہ کہتے ہوئے جناب وہب کے سر کو پھینکا کہ لو اپنے بیٹے سے ملاقات کرو. ماں باہر نکلی, وہب کے چہرے کو دیکھا, پیشانی کا بوسہ دیا, واپس اشقیاء کی طرف پھینکا, آواز دی, جو ہم حسین کی راہ میں دے دیتے اسے واپس نہیں لیتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم بحق محمد وأنت المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى, وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات, وبحق الحسن وأنت المحسن, وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان, وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی, 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 مظلوم میں کربلا آزادار آ گئی. زینب برے نصر جو زینب برے نصر جو بازار آ گئی, مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی, مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی. تلوار کے بغیر لڑوں گی میں ایسی جنگ, خطبے پڑھوں گی ایسے کہ دشمن بھی ہوں گے دان. دیکھو حسین تم بھی ہمارے جہاد کو, زینب ہے آج بن کے علمدار آ گئی, مظلوم میں کربلا کی آزادار آ گئی, مظلوم میں کربلا کی آزادار
تنہا لحد میں بائی کو رونے کے واسطے سرکار کے پنجتن کی وہ غم خار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی آیا سوال جب کبھی دین کے اصول کا آیا ہے کام خونے علی و بطول کا سنت ادا بطول کی کرنے کے واسطے شفیع کی بہن جو دربار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی جس کی حیا سے شمس نے خود کو چھپا لیا امت شکی نے قیدی اسی کا بنا لیا کر کو بلا کے دشت سے بازار شام میں چادر لٹا کے قافلہ سالار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی محشر کے روز آئیں گی جب نائب بطول تنویر یہ کہیں گے خدا سے میرے رسول زندہ رکھے ہیں جس نے ارادے حسین کے یار تو میرے دین کی مددگار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار 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 آ گئی زینب برہن سر جو زینب برہن سر جو بازار آ گئی مظلوم میں کربلا کی عزادار آ گئی بہانے آئی ہوں غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں غم حسین میں آنسو بہانے آئی میں اپنے بھائی کا جیلوں منانے آئی ہوں غم حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں غم
قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو کسی نے، قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، کسی نے قید میں رونے نہیں دیا مجھ کو، آج فرش ادا میں بچھانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، وہ جس کی لاش قرن میں کفن بھی مل نہ سکا، وہ جس کی لاش قرن میں کفن بھی مل نہ سکا، وہ جس کی لاش قرن میں کفن بھی مل نہ سکا، وہ جس کی لاش قرن میں کفن بھی مل نہ سکا، میں اس غریب کی تربت بنانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، جو زخم کھائے تھے تم نے وہ زخم گہرے تھے، وہ کھائے تھے تم نے وہ زخم گہرے تھے، جو زخم کھائے تھے تم نے وہ زخم گہرے تھے، کھائے تھے تم نے وہ زخم گہرے تھے، جو زخم کھائے ہیں میں نے دکھانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، تمہاری یاد میں دن رات جو تڑپتی تھی، یاد میں دن رات جو تڑپتی تھی، تمہاری یاد میں دن رات جو تڑپتی تھی، تمہاری یاد میں دن رات جو تڑپتی تھی، میں اس یتیم کا نوحہ سنانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، وہ دشت جس میں کہ شبیر تیرا خون بہا، میں کہ شبیر تیرا خون بہا، وہ دشت جس میں کہ شبیر تیرا خون بہا، اسے میں عیش مولا بنانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، حسین تیرا لہو رائے گا نہیں ہوگا، تیرا لہو رائے گا نہیں ہوگا، حسین تیرا لہو رائے گا نہیں ہوگا، حسین تیرا لہو رائے گا نہیں ہوگا، جو وعدہ میں نے کیا تھا نبھانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، میں اپنے
منانے آئی ہوں.